یہودی اور عیسائی یہ اپنی نسبت جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح جو مکہ کے جو لوگ تھے، مشرکین مکہ، اور بالخصوص جو تھے قریش کے لوگ، وہ اپنی نسبت جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 67 میں ان سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ تو ایک مسلم تھے۔ ما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکیوں میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر آپ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اور اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی تو نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ وہ شیعہ تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے، بھئی وہ تو کسی فرقہ واریت میں تھے ہی نہیں۔ صرف اتنا تھوڑا سا سوچ لیں گے تو آپ خود بخود فرقہ واریت سے نکل آئیں گے کہ ہمارے نبی تو مسلم تھے، وہ تو ان فرقہ واریت میں تھے ہی نہیں۔ اور اگر آپ آگے والی آیت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ حضرت ابراہیم کے نام کی جگہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ جو لوگ فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں نا، ان کو نہیں پہنچتا۔ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کی پیروی کی ہے، جنہوں نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے نبی کو پکڑا ہوا ہے، نہ کہ ان مولویوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو خدارا ٹائم ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، واطیع اللہ واطیع الرسول کی طرف آ جاؤ، اور یہ فرقہ واریت چھوڑ دو۔